4 مسائل مسلسل ایسے گزرے جن کی دونوں طرح کی شکیں تھیں. ایک پہلو ان کا ایسا تھا جس پہلو سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے، اور ایک پہلو ایسا تھا جس پہلو سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ چیز گویا کہ غلط ہے. اور اللہ تعالی نے ان 4 مسائل میں یہ بتلایا کہ جو خیر اور جو اچھائی جس چیز میں غالب ہے تم لوگ اس کام کو کرو. ان میں جہاں سے ان مسائل کو اللہ تعالی نے شروع فرمایا تھا، پہلا مسئلہ شراب اور جوئے کا تھا، اور دوسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تھا، تیسرا مسئلہ یتیموں کے متعلق تھا، اور چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ تم لوگ رشتے اور نکاح مشرکین سے نہ کرو. اب یہاں سے 222 نمبر آیت سے تقریباً 18 آیات یا 20 آیات مسلسل جو آ رہی ہیں آگے، ان میں غالب حصہ خواتین کے ساتھ تعلقات ان کے شوہروں کے اس پہ مشتمل ہے، اور اسی طرح بعض مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق صرف خواتین کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالی نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اور اگر خدا کی کتاب میں یہ چیز نہ ہوتی تو کوئی پتہ نہ چلتا کہ ان حالات میں فتویٰ کیا ہوگا، اللہ کی رضامندی کس چیز میں ہے، اور اللہ نے کس چیز کو کہا ہے اور کس چیز سے منع فرمایا ہے. اس لیے یہ کوئی عیب نہیں، یہ کوئی نقص نہیں، یہ کوئی برائی نہیں، اور اچھائی اور خوبی کی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے یہ مہربانی کی کہ کسی کے لیے کوئی حجت کی گنجائش اور ایسی بات چھوڑی نہیں. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے عجیب نبی ہیں، یہ ہر چیز کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کہ یہ تمہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اپنی جو ضروری حوائج ہیں، پیشاب وغیرہ، یہ کیسے کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد، میری حیثیت تم میں باپ کی طرح ہے. تو جیسے باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں یہ چیزیں سکھاتا ہوں. اس لیے یہ جو 20 آیات ہیں یا 18، ان میں بعض مسائل ایسے ہیں جو بنیاد بن جاتے ہیں شریعت میں، طلاق میں، نکاح میں، وراثت میں. اور یہ مسائل عام زندگی میں ہر گھر میں پیش آتے ہیں. ایک تو مسائل وہ ہیں جن کا تعلق حکومتوں سے ہے، جیسے وہ کل گزری کہ قصاص تم نے لینا ہے، ایسی چیزیں تو تعلق حکومت سے ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کریں. اور یہاں جو مسائل ہیں ان کا تعلق ہر آدمی کی زندگی سے ہے. اس لیے اللہ تعالی نے اصولی باتیں بیان کر دی ہیں، اور ہم قرآن پاک سے جو حل ہوتا ہے ان چیزوں کو آپ کے سامنے بولتے ہیں. اور ایسے مسائل ہیں جنہیں یاد رکھنا چاہیے.
اللہ تعالی نے پانچواں مسئلہ جو یہاں ذکر کیا ہے وہ ایسا مسئلہ ہے جس کے دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو تو ناپاکی کا ہے اور ایک پہلو اس مسئلے کا یہ ہے کہ انسان اس ناپاکی کے باوجود اپنی بیوی سے کیسے تعلق رکھے. اللہ تعالی نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں. حاضہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا بہنا، کسی چیز میں رکاوٹ کا نہ پڑنا. جیسے پانی بہتا ہے ایسے ہی خون کے بہنے کو اور خواتین کے جسم سے جو اگلے حصے سے خون بہتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے لغت میں حیض، اور اسی کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا. اور اگلے حصے کی قید اس لیے ارشاد فرمائی گئی یا لگائی گئی کہ دوسرا حصہ پیچھے کا جو ہے اس میں کسی بیماری کی وجہ سے بھی خون ہو سکتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے آگے کے حصے میں بھی خون آ سکتا ہے، لیکن اس کا مستقل ایک الگ باب متعین کر دیا کہ اگر بیماری کی وجہ سے خون بہ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کے کیا حکم ہے، اور جو معمول ہے خواتین میں وہ پیریڈز جنہیں کہتے ہیں اس معمول کا کیا حکم ہے. اور لفظ یہ لائے ہیں کہ عن المحیض، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں. یہ نہیں فرمایا کہ حیض کے بارے میں. اور محیض کا مطلب دونوں ہو سکتے ہیں. مفسرین نے لکھے ہیں کہ ٹائم کے بارے میں، کہ کتنا وقت ہے یہ خواتین کے لیے، کتنا وقت پاکی کا ہے، کتنا وقت اس میں ناپاکی کا ہے، ایک چیز. اور دوسری یہ بھی ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ یسألونک عن المحیض، آپ سے اس مقام کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ جہاں سے خون بہتا ہے وہ مقام ناپاک ہو جاتا ہے، تو آپ ہمیں کیا فتویٰ دیتے ہیں، ہمیں اس ناپاکی میں ملوث ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو محیض کے دونوں ترجمے ہوئے، ایک وقت کے بارے میں اور ایک مقام کے بارے میں، اور اللہ نے دونوں ہی چیزوں کا جواب دیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل هو اذن، ان سے کہیے کہ یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، یعنی یہ جو خون ہے یہ ناپاک ہے. اور حدیث پر غور کرنے سے جتنے بھی احکامات ہیں 3 طرح کے خون ہوتے ہیں. ایک خون تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے نزدیک حنفی فقہا کے نزدیک کم سے کم مدت اس کی 3 دن اور 3 راتیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں سے کم جو خون ہے وہ حیض نہیں ہے، اور 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ جو خون آ گیا وہ بھی حیض نہیں. اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں استحاضہ، اور استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو حیض کے علاوہ کسی بیماری سے آتا ہے. اور 2 خواتین ایسی تھیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں، اور انہوں نے بہت چیزیں اس معاملے میں پوچھی، اور بڑے مشکل مسائل ہیں اس کے. اور ان میں سے ایک خاتون نے کہا انما اسج سجن، اللہ کے رسول میں تو خون میں بھیگ جاتی ہوں، اتنا زیادہ خون آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، اور وہ خون جو تھا استحاضہ تھا، یعنی 3 دن 3 راتوں سے کم یا 10 دن 10 راتوں سے زیادہ. سمجھ آ رہی؟ اچھا، یہ تھی ہمنا بنت جہش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ام المومنین تھیں ان کی چھوٹی بہن تھی. اور ایک خاتون اور تھی،
اور انہوں نے اس معاملے میں بہت سے مسائل دریافت کیے. 2 خون یہ ہو گئے، اور تیسرا خون کہلاتا ہے نفاس. اور نفاس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آئے، حتیٰ کہ بچہ کچھ حصہ اس کا پیدا ہو گیا آدھا جیسے اور باقی ہے ابھی، تو اس وقت تک بھی وہ خون حیض کا شمار ہوگا. اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد جو خون ہے یہ تیسرا خون ہے جو نفاس کہلاتا ہے. اور ان تینوں کے احکامات الگ الگ ہیں. نفاس کے خون کو اللہ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا، وہ بچے کی پیدائش کے بعد جتنے دن بھی جاری رہے، اور میکسیمم لمٹ اس کی فقہا نے 40 دن رکھی ہے کہ 40 دن کے بعد وہ پاک ہو جائے گی. لیکن اگر وہ فرض کیجئے 10 دن بعد ختم ہو جاتا ہے خون، 15 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو عورت اس وقت غسل کرے اور نماز پڑھے، اور شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات کا قائم کرنا بھی درست ہے. 40 دن پورے ہونے کوئی ضروری نہیں. وہ اس کی انتہائی مدت ہے جو بیان کی گئی. اور یہ جتنے بھی خون ہیں ان میں مسائل جو بالعموم پیش آتے ہیں، ایک مسئلہ تو ہے نماز کا. اور نماز کے مسئلے میں شریعت نے یہ بتایا ہے کہ 3 دن 3 راتیں اور 10 دن 10 راتیں. اگر یہ ایام ہیں، پیریڈ ہے، حیض ہے، تو نمازیں معاف ہو گئیں. اور دوسرا مسئلہ ہے روزے کا. اور روزے کی حالت میں یعنی روزہ تو ختم ہو جائے گا، ایسے روزے نہیں رکھیں گی، لیکن روزوں کی قضا بعد میں کریں گی، نماز کی قضا کوئی نہیں. 2 چیزیں. تیسرا مسئلہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا. اور خواتین ایام میں حیض ہو اور یا نفاس ہو، اس صورت میں قرآن پاک کو وہ تلاوت کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، اور نہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی اور دعا کی نیت سے پڑھ سکتی. مثلا ایک خاتون روزانہ رات کو کچھ پڑھتی ہیں آیت الکرسی، تو اگر ان کو ان ایام میں پڑھنا ہی ہے اور ان کی نیت یہ ہو کہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کی نیت ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز. ان کی حالت ایسے ہی ہے ان 3 دن 3 رات کے بعد اور 10 دن 10 رات سے پہلے درمیان میں، چاہے وہ عادت ان کی جیسی بھی ہے، ان کے پر وہی حکم لگے گا جو کسی مرد کے بارے میں اس وقت حکم دیا جاتا ہے جب اس پہ غسل فرض، کہ اس صورت میں نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، اور مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا مرد بھی عورت بھی. تو ایک مسئلہ نماز کا، دوسرا مسئلہ روزے کا، تیسرا مسئلہ تلاوت کا، اور چوتھا مسئلہ شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات کے قائم کرنے کا. اور اللہ تعالی نے اس چوتھے مسئلے کو بھی بیان کیا ہے. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ قل ہو اذن، ان سے کہیے کہ یہ گندگی ہے، لیکن وہ گندگی اور خون عارضی ہے نا، مستقل تو نہیں. تو اس لیے بتلایا ہے کہ فاعتزلوا النساء، اور اپنی عورتوں سے الگ رہو. فاعتزلوا، الگ رہو. یہ معتزلہ کا جو بار بار ذکر آتا ہے نا، معتزلہ انہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے الگ ہو گئے تھے. فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ رہو، فی المحیض، حیض کے وقت میں بھی اور اس مقام سے بھی. یہاں پر یہ تعلیم دی. اس تعلیم سے ایک مسئلہ تو یہ پتا چلا کہ جہاں پر عارضی طور پہ چند دن کے لیے ناپاکی ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے کہ ازدواجی تعلقات نہیں رکھنے، اور جو جگہ خواتین کے جسم میں مستقل ناپاکی کی ہے اور مردوں میں بھی،
وہ فعل اور وہ حرکت کتنی زیادہ شنی ہے، کتنی زیادہ خرابی کی بات ہے کہ جو جگہیں مستقل طور پر جسم میں ناپاک رہتی ہیں ان کو اپنے جنسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ ایسا فعل حرام، غیر فطری فعل جسے کہتے ہیں، یہ حرام ہے، اور اتنا شدید حرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی حرکت کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کا انکار کر دیا۔ اسی لیے بعض حضرات نے اسے کفر سے تعبیر کیا، اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بھی ایسی حرکت کی اللہ اس سے اس حال میں ملے گا قیامت میں کہ خدا کو ناپاکی کی وجہ سے اس آدمی پہ غصہ ہوگا اور خدا اپنی رحمت کی نظر اس کی طرف نہیں کرے۔ یہ تو حال ہے اس بیوی کا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور تعلق جس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جو لوگ بھی علیاذ باللہ یہ ہومو سیکشل اور یہ جو چیزیں ہیں وہ خدا کے ہاں کتنی سخت ناراضگی کا موجب ہیں، کیونکہ انسان گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہی کہ تم اپنی ان عورتوں سے الگ رہو۔ کب الگ رہو؟ ایام میں ایک تو صورت یہ ہے کہ خواتین کی عادت مقرر ہو، عادت مقرر ہوئی مثلاً 4 دن 4 راتیں، 5 دن 5 راتیں، 6 دن 6 راتیں، جو بھی 10 دن سے کم جو بھی عادت متعین ہے، یہ عادت کے مطابق ہر مہینے ان کے پیریڈز آتے ہیں، اس میں تم ان سے الگ رہو۔ ایک چیز یہ ہے کہ کوئی عادت ہی متعین نہیں، 3 دن 3 رات سے کم خون آئے اور اس صورت میں ان پر ایک نماز کا وقت گزر جائے، جیسے خون رک گیا ظہر کے وقت میں، اب عصر کی نماز کا وقت بھی گزر جائے، تو پھر اس صورت میں وہ غسل کر لیں گی، پاک ہو جائیں گی، کیونکہ خون رک گیا۔ تو یہ کہیں گے کہ اس خاتون کے ساتھ مسئلہ ہو گیا استحاضہ کا، اگر 3 دن 3 رات ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا، یہ 1 دن 1 رات 2 دن 2 راتیں ہیں، تو یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے خون ہے، اس پہ حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جب نماز کا وقت گزر جائے گا تو اب سارے احکامات اس کے لیے جائز ہو جائیں گے، شوہر کا تعلق بھی جائز ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 10 دن اور 10 راتیں گزر گئیں تو میکسیمم پیریڈ گزر گیا۔ اب اس صورت میں میکسیمم پیریڈ گزرنے کی صورت میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ میکسیمم جب پیریڈ گزر جائے تو اس کے نہائے بغیر بھی شوہر اس کے قریب جا سکتا ہے، نہانا شرط نہیں۔ اور منیمم پیریڈ اس میں ہے 3 دن 3 راتیں، کہ ڈر ہے کہیں پھر ایام نہ شروع ہو جائیں، یا اس کی اپنی عادت پوری ہو گئی خاتون کی، تو جو عادت پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ بتلائی گئی وقت کے بارے میں، 3 دن 3 راتیں، 10 دن 10 راتیں، اور ایک بات یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ 2 مرتبہ حیض کے درمیان 15 دن اور 15 راتوں کا وقفہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 دن اور 10 راتیں خون کے ساتھ رہیں، اب وہ پاک ہو گئیں، اور اس کے بعد اگلے ہفتے پھر ایسی مشکل ایسی چیز پیش آ جائے۔ تو اگر فرض کیجئے 15 دن اور 15 راتوں سے پہلے خون شروع ہو گیا ہے تو اس پہ شریعت حرام کا ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتی۔ شریعت کہتی ہے جب ایک مرتبہ وہ پاک ہو گئی ہے تو اب کم سے کم 15 دن اور 15 راتیں درمیان میں آئیں گی، پھر اس کے بعد اس کے ایام شروع ہوں گے۔ یہ تو فرمایا وقت کے متعلق، اور اگر ہم اسے لے لیں جگہ کے متعلق تو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے تم الگ رہو۔ یہودیوں کے ہاں تو اتنی علیحدگی تھی
کہ مدینہ منورہ میں انہوں نے عورتوں کے لیے مستقل مکانات الگ بنا رکھے تھے، اپنی خواتین کو وہاں بھیج دیتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی شرم کی بات تھی کہ جو بھی گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا یہ حالت۔ اور عیسائیوں کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، ان کے لیے ساری حالتیں برابر تھیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ ان سے الگ رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ازدواجی تعلقات تم قائم نہیں کر سکتے، بس اتنی بات ہے۔ ان کا کھانا پینا، ان کا سالن کا پکانا یا باقی جتنی بھی زندگی کی روٹین ہے وہ سب کی سب درست ہے، صرف ازدواجی تعلقات پر پابندی لگائی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا، باقی ٹھیک۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیتے تھے اور میں ایام کی حالت میں ہوتی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تیل لگا دیتی تھی، مالش کر دیتی تھی۔ اور ایسی صورت میں اگر فرض کر لیجئے کہ ایام کی حالت میں کسی نے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دونوں طرح کی چیزیں حدیث میں آئیں۔ ہمارے نزدیک ایام میں خون کے جو رنگ بدلتے رہتے ہیں سب برابر ہیں، چاہے وہ ریڈ کلر میں آئے خون اور چاہے براؤن کلر میں آئے، کوئی بھی آئے، اس سے بحث نہیں، وہ سب گندگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن احادیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، تو آپ نے فرمایا خون کا کیا رنگ تھا؟ اور اس نے کہا کہ وہ خون جو تھا وہ سرخ تھا یا زرد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ تم اتنے پیسے صدقہ کرو۔ ان تمام احادیث میں حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اصول کی بات یہ ہے کہ مالی جرمانہ کسی پہ بھی جائز نہیں۔ مالی جرمانہ جو ہے بچوں پہ بھی جائز نہیں۔ کلاس روم میں بچہ نہیں پڑھتا، کوئی شرارت کرتا ہے تو ٹیچر کہے کہ تم پہ اتنا فائن ہے، شرعاً جائز نہیں ہے مالی جرمانہ۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جتنی احادیث میں ذکر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے خرچ کرنے کے متعلق کہا، اس کی دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے خون کا پوچھ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی اس خاتون کی ابتدائی دنوں کی بات ہے، یعنی 1-2 دن اس کی حالت تھی اور اس مرد نے صبر نہیں کیا، تو اس پہ زیادہ جرمانہ لگنا چاہیے تھا یا زیادہ پیسے اسے دینے چاہیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم زیادہ پیسے اللہ کی راہ میں دو۔ تو یہ اس لیے تھا کہ اس کو عقل آئے۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ مستحب ہے، کسی سے ایسے کوئی حرکت ہو جائے تو مستحب ہے، بہتر ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، خدا سے معافی مانگے۔ اور اگر وہ آدمی یہ کہتا تھا، خون کا رنگ ایسا بتاتا تھا جو ایام میں آخری دنوں میں ہوتا ہے، تو ہفتہ 10 دن تک صبر کرنا چونکہ کسی انسان کے لیے جوانی میں مشکل ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم صدقے کا حکم دیتے تھے کہ کم پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ لیکن ان تمام احادیث کے متعلق فقہا یہی لکھتے ہیں ہمارے کہ یہ ابتدائی دور کے واقعات ہیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی جرمانے کو ختم کر دیا تھا، اور اب بھی اگر کوئی اس چیز میں پڑ جائے اور وہ صدقہ کرے، پیسے اللہ کی راہ میں دے، یہ اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اصل چیز اگر یہ گناہ ہو جائے تو توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی بات ہے، وگرنہ مالی طور پہ کچھ نہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ جس چیز کو جنس کہتے ہیں نا، سیکس، پوری تعلیم اسلام نے اس کی دی ہے۔ اور پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن بچے جب بڑی عمر کے ہو جاتے تھے، جیسے 10 سال کے، 12 سال کے، تو انہیں باقاعدہ ایسی چیزیں
فقہا ان کے معلمین پڑھایا کرتے تھے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں سکولز میں جس چیز کو سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں، لیکن مسلمانوں میں یہ چیز رہی اور وہ صحیح چیز بتاتے تھے اور اس میں بڑی حکمتیں تھیں. ایک تو یہ کہ جو اس کی جوانی کے مراحل ہیں اس میں اپنے ذہن پہ بوجھ نہ محسوس کرے، اگر کوئی چیز جائز ہے تو جائز ہے. خام خواہ اگر سوچتا رہا یہ گناہ کی بات ہے، گناہ کی حرکت ہے، تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر خراب کرے. اور دوسرے یہ کہ جن چیزوں میں خدا کی ناراضگی ہے اور منع کی ہیں اللہ نے، اس سے وہ باز رہیں. لیکن اب ہمارے ہاں اس سرے سے تصور ہی نہیں رہا، اور مساجد میں بھی اور ہر جگہ پہ کوئی یہ زحمت گوارا نہیں کرتا کہ جو بچے بالغ ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، انہیں ان چیزوں کی تعلیم دی جائے اور سمجھایا جائے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس صورت میں یہ حکم لگتا ہے. اور حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں اس کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین آ کے ایسے مسائل پوچھتی تھی. اتنا اچھا اور آزاد معاشرہ تھا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ انصار کی خواتین بہت ہی اچھی ہیں. اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ مجھ سے آ کے حیض اور نفاس کے جو مسائل پوچھتی ہیں، لم یمنعہن الحیا من الایمان، ان کی حیا، ان کی شرم جو خواتین میں ہوتی ہے، انہیں ایمان کی تعلیم مجھ سے سیکھنے میں مانع نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بنتی. یہ صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں آیا ہے. اور ایمان کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض اور نفاس کے مسائل پر ایمان فرمایا ہے، کیونکہ اگر پتہ نہیں چلے گا ایام کا کسی خاتون کو تو وہ گڑبڑ بھی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ بچوں کے نسب میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ آگے آئے گا. جس انسان کو نہیں واسطہ پڑا ان مسائل سے، شادی نہیں ہوئی، بیوی ہی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، نہ سیکھے. ایک مسئلہ نہ جانتا ہو کوئی حرج نہیں. لیکن جب شادی ہو جائے تو یا تو بیوی کو تعلیم دلوائے اور یا پھر خود سیکھے. اگر شوہر ایسے مسائل نہیں سیکھے گا تو وہ ویسے ہی گناہ گار ہوگا، کیونکہ بیوی کے ساتھ تعلقات میں یا تو خود گڑبڑ کر دے گا، اگر نہیں بھی کی تو بیوی کو تعلیم کیوں نہیں دی؟ انہیں پتا ہونا چاہیے. اس لیے یہاں سے یہ جو آیات ہیں نا، آگے آپ دیکھیں گے بار بار ان کا ذکر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے جوابات دیے ہیں. آپ نے فرمایا جب تمہاری بیوی پر ایسی حالت آ جائے تو فَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، تو تم اس سے ہر طرح کا تعلق برقرار رکھ سکتے ہو سوائے اس خاص ازدواجی تعلق کے، وہ نہ کرنا، فعل باقی ٹھیک ہے. اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس آتے تھے اور اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ایام میں ہے تو آپ ان سے یہ کہتے تھے کہ گھٹنے سے ناف تک تم کوئی کپڑا باندھ دو کہ میرا جسم تمہارے ساتھ چھوئے نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ بھی لیٹ جاتے تھے. اس سے فقہا نے دو نتیجے نکالے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے سے ناف تک جو سطر کا حصہ ہے، اس حالت میں بیوی کے جسم میں سے اتنے حصے سے فائدہ اٹھانا منع قرار دیا ہے، خود ایسا نہیں کیا، اور اس کے علاوہ باقی جسم اس کا پاک. جو فقہا اور اس کی تفصیل لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی نفاست تھی. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، ان پہ خود حیا کا غلبہ تھا. مثلا جو احادیث آئی ہیں اس معاملے میں، نکاح
مرد اور عورت کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک دوسرے کا جسم ایک دوسرے کے لیے جائز قرار دے دیتا ہے. شوہر یا بیوی اس مقصد کے لیے سارے جسم کے کپڑے اتار دیتے ہیں. شریعت نہیں کہتی برا کام کیا، غلط کیا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی نہیں تھی جس نے ان کا سارا جسم مبارک دیکھا ہو. ہاں میرے ساتھ ایسے ایک بار ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ بڑی تیزی سے اٹھے ان کے استقبال کے لیے، تو کمر مبارک مجھے نظر آ گئی، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا لباس اتارنے کو نہیں اچھا سمجھتے تھے. وہ ایک طبیعی چیز بعض لوگوں میں ہوتی ہے، شرم ہو یا خواتین میں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر فرض کیجئے ایسے نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ناجائز حرام کیا مکروہ بھی نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم اپنے گھٹنے سے ناف تک کوئی کپڑا اور رکھ لو، فقہا کہتے ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت کی نفاست کی بات ہے، وگرنہ گھٹنے اور ناف کی بھی قید نہیں ہے، بس اس فعل کی قید ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے ان ایام کے دوران. اور بڑی اچھی بات ان حضرات نے بھی لکھی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، اگر کوئی جوان تھا اس نے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہو اور ہر کام کر سکتے ہو سوائے اس کے کہ گھٹنے سے ناف تک کے حصے کو جسم کو تم نہ چھونا. اور جس آدمی کو اپنے آپ پہ کنٹرول تھا اس کے لیے یہ قید بھی نہیں لگائی، بس صرف یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بات نہیں کرنی، گندگی ہے اور اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے. باقی گھٹنے سے لے کے ناف تک بھی جو جسم ہے رانے ہیں انہیں تم استعمال کر سکتے. یہی بات ہے جس پہ فتویٰ دیتے بھی ہیں، لیکن عام طور پہ یا لکھ کے فتویٰ اس لیے نہیں دیتے کہ لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا. اب ہر آدمی کی اپنی اپنا حال ہے، طبیعت ہے، بعض لوگوں کو کنٹرول ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا. یہ ایسی چیز ہے جو فطری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو وقت کا بھی بتا دیا، مقام کا بھی بتا دیا، اور مقام میں جو قید تھی گھٹنوں سے ناف تک کی اس کی بھی صراحت آ گئی. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم اپنی بیویوں کے ہرگز قریب نہ جانا، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، بہت پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو تم ان کے ساتھ اپنے تعلقات ازدواجی قائم کر سکتے ہو، من حیث، وہاں، امرکم اللہ، جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا. دو لفظ استعمال فرمائیں، ایک لفظ یہ کہا ہے کہ یطہرن، اور ایک لفظ یہ استعمال فرمایا ہے کہ تطہرن. یطہرن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. آگے یہ لفظ کیوں لائے ہیں فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، خوب پاک ہو جائیں؟ کیونکہ جب ایک بار کہہ دیا کہ وہ پاک ہو جائیں تو تم تعلقات قائم کر سکتے ہو، پھر کیوں کہا کہ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں؟ بڑی حکمت ہے اس میں. کم سے کم ہم نے بتایا کتنے دن اور راتیں؟ 3 دن 3 راتیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں. دیکھیے اب اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم اپنی بیویوں کے قریب ہرگز نہ جانا، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی 10 دن اور 10 راتیں کمپلیٹ مدت اس کی گزر جائے. تو اس صورت میں اگر اس نے غسل نہیں بھی کیا، سفر ہے، کوئی مجبوری ہے، شوہر کو جلدی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، 10 دن اور 10 راتیں پوری ہوگی. اتنا نازک معاملہ ہے یہ جنس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون سے کہ تم اپنے ہاتھ پہ آٹا لے کے کھڑی ہوئی ہو، وہ آٹے سے جو گولا بناتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور کوئی لفظ؟
پیڑا ہی کہتے. اچھا ہیں لوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اپنے ہاتھ پہ پیڑا رکھا ہوا ہو تنور میں لگانے کے لیے, اور آپ نے فرمایا تمہارا شوہر اگر آ جائے اور تمہیں بلائے تو تم اس آٹے کو وہیں رکھ دینا اور اس کے پاس چلی جانا, اور اگر تم نہ گئیں تو کن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر, زمین میں فساد مچ جائے گا اور بہت بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے. اتنا نازک مسئلہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر شوہر کی ضرورت وہ گھر میں پوری نہیں ہوگی بیوی سے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ باہر جائے گا تو زمین میں فساد تو مچے گا. اسی لیے ارشاد فرمایا. اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی قضا سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. حالانکہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مدینہ منورہ میں قاضی انہیں مقرر کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت آئی اور اس نے کہا امیر المومنین میرے شوہر نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے اور سب شوہروں کو اللہ ایسے کر دے اور بہت اچھا ہے. وہ چلی گئی. جب چلی گئی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ سمجھیں اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اپنے شوہر کی تعریف کر رہی تھی. انہوں نے کہا یہ بات نہیں, وہ اس بات کی شکایت کر رہی تھی کہ اسے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خاتون کو بلایا اور اس سے پوچھا. انہوں نے فرمایا ہاں. عرض کیا جی ایسے ہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہارے شوہر کو بلا کے اسے سمجھاؤں گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابئی مدینہ منورہ کے قاضی آج کے بعد آپ ہیں, کیونکہ میں لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتا, آپ زیادہ سمجھ سکتے. ایسے اچھے لوگ تھے کہ جس میں جو کوالٹی دیکھتے تھے اس کے ذمے وہ کام کرتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنے ہاتھ پہ آٹا رکھا ہوا ہے اور روٹی لگانی ہے اور تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے تو چھوڑ دو اس کو اور اس کے پاس چلی جاؤ, اور اگر تم نے ایسے نہ کیا تو زمین میں فساد پھیل جائے گا. اور اسی وجہ سے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا شوہر اسے اس بات کے لیے بلائے اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے انکار کر دے تو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور اسی لیے حکم یہ بھی ہے شریعت میں کہ اگر شوہر نامرد ہو اور ایسے تعلقات قائم نہ کر سکے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوتا, اور نکاح منعقد بھی ہو جائے تو اسے اپنا علاج کروانے دیا جائے. علاج اگر نہیں اسے ٹھیک کر سکتا تو حکم یہ ہے کہ عدالت ان کے درمیان تفریق کر دے گی, کیونکہ عورت اس کے بغیر صبر نہیں کر سکے گی. کیا اس کی بھی جذبات ہیں, وہ کیا کرے گی؟ اس لیے اللہ تعالی نے دو چیزوں کا کہا, یطہرن وہ پاک ہو جائیں, 10 دن اور 10 راتیں. ابھی اس نے غسل نہیں کیا. انسانی زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں کہ 10 دن اور 10 راتیں پوری ہوئی اور اس کے بعد سفر پیش آ گیا یا سفر میں ایسے ہو گیا اور شوہر چاہتا ہے اس تعلق کو قائم کرنا بغیر اس کے غسل کیے پاک ہوئے, کوئی حرج نہیں. اللہ نے کہا حتیٰ یطہرنا, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں, یعنی ایام ختم ہو گئے, خون آنا بند ہو گیا, بس ٹھیک ہے تم اس تعلق کو قائم کر سکتے ہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, اور جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں. یہ حکم ہے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے, کیونکہ وہ کم سے کم مدت ہے نا, 3 دن 3 راتیں. تو شوہر جو ہے یا تو یہ کہا جائے کہ اسے بھی صبر کرنا چاہیے تھا 3 دن 3 راتیں, یا فرض کیجئے صبر کی بات نہ بھی ہو تو حکم یہ ہے کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں, یعنی 3 دن اور 3 راتوں کے بعد ممکن ہے آگے پھر خون شروع ہو جائے, تو کم سے کم ایک نماز کا وقت گزر جائے, اطمینان ہو جائے اور وہ غسل بھی کر لیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, جب خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں, فَاتُوهُنَّ, تو تم ان سے تعلق قائم کرو, مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا. آپ نے کبھی چرخہ دیکھا ہے جس پہ سوت کاٹتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایک بار تو ایسے آتی ہے لائن اور دوسری بار ایسے آتی ہے, ایسے اور ایسے, ایسے اور ایسے دھاگے آتے چلے جاتے ہیں,
اور وہ بنتا چلا جاتا ہے. اسے عرب کہتے ہیں احتیاق، یعنی چرخا، اس پہ کپڑے کا بننا. اور مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ نے اسی چیز کو استعمال میں لائے ہیں. اللہ نے یہی کہا ہے کہ ایک پھر دوسرا، پھر ایک پھر دوسرا. تو اس طرح اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ ولا تقربوہن، اور تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جانا، حتی یطہرنا، یہاں تک کہ وہ 10 دن 10 راتیں گزار کے پاک ہو جائیں، وتطہرنا، اور تھوڑی دیر صبر کر لو، خوب پاک ہو جائیں، غسل بھی کر لیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، اور جب وہ غسل کر لیں، جب وہ 3 دن 3 راتوں کے بعد اچھی طرح پاک ہو جائیں، وَطَّهَّرْنَا، اور تطہرنا اور طہرنا دونوں یہاں آ گئے کہ جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں اور پاک ہو جائیں، پھر تم اس کے بعد ان کے ساتھ ایسا فعل انجام دے سکتے. سمجھ آئے؟ یہ دونوں الفاظ جو ہے نا، یطہرنا اور تطہرنا، یہ دونوں الفاظ 2 مرتبہ ایسے ہی اور ایسے لائے جائیں گے کہ حتی یطہرنا فاذا تطہرنا، جب وہ پاک ہو جائیں اور خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں، اور خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں اور پاک ہو جائیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ کے حکم الگ ہیں. فاتوہن، یہ سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ فاتوہن، تو تم ان کے پاس آؤ. اللہ تعالی نے یہاں پر اشارے میں ذکر کیا ہے، کیونکہ ایسے مسائل اشارے اور کنائے میں وہ وہی ہر جگہ شرفاء کی زبان میں ایسی ہی ہوتا ہے. یعنی تم ان سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرو، من حیث، وہاں سے، امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے وہ اولاد کے لیے دیا ہے، اور تم اس طرح اس سے تعلق قائم کرو. کرنے کا مطلب کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فرض اور واجب تھوڑا ہی ہے، مباح ہے، یعنی جائز ہے اس حالت کے بعد. اس لیے کہ نکاح ان چیزوں میں سے ہے، 2 چیزیں اصل میں حرام ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے ان کے جائز ہونے کی. ایک جانوروں کا ذبح کرنا اور دوسرا نکاح. کوئی وجہ نہیں ہے جانور کی کیوں ذبح کیا جائے، محض انسانوں کی چٹخارے کے لیے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے میرا نام لے کے ذبح کرنا، تاکہ تمہیں عقل آئے کہ اگر اللہ اجازت نہ دیتا ہم اس جانور کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس نے مہربانی کی. اور اس کے علاوہ جو چیز بھی کھانے پینے کی ہے، اللہ کا نام لے یا نہ لے کھا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہیں گے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو مکروہ کام کر لیا، مگر یہ کہ ہے تو جائز. پانی پی لیا، قہوہ، شربت، کوئی چیز پی لی، کوئی چیز کھا لی. لیکن گوشت وہ کسی کی جان کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح یہ معاملہ بھی کسی خاتون کی عزت کا مسئلہ ہے، اور مرد کی بھی عزت کا مسئلہ ہے. کیا آخر وجہ ہے کہ محض لذت اور لطف کے لیے ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا جائے؟ کیونکہ افعال تو اس میں بھی وہی ہیں جو معاذ اللہ زنا میں. اللہ محفوظ رکھے. بات تو وہی ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں بھی اپنے نام کو لینا ضروری قرار دیا کہ تم میرا نام لو، اور اس کے بعد کوئی تمہارے لیے اور تم کسی کے لیے جائز ہو سکتے ہو. اسی لیے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ہے ان عورتوں کا خیال کرنا، تم نے ان کے جسم کو اپنے لیے جائز قرار دیا ہے میرا نام لے کے. اللہ نے کہا تم نے ان پہ میرا نام لیا ہے، یعنی تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند بھی ہے تو برداشت کرو، بیچ میں میرا نام آ گیا. یہ بات ہے کہ نکاح سرے سے جائز نہ ہوتا، مگر نسل انسانی اور انسان کی ضرورت تھی، اس وجہ سے اسے جائز قرار دیا گیا. تو فرمایا کہ ان کے پاس آؤ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی اولاد کے لیے. ان اللہ، اس کی تشریح اگلی آیت میں آ رہی. ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ بہت پسند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے. جنس کا معاملہ آ گیا، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہیں قابو اپنے آپ پہ رکھ سکے، اللہ نے کہا توابین، جو لوگ بہت توبہ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے.
خوب توبہ کرتے رہو اللہ سے، کوئی بھی ایسا گناہ ہو جائے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو خوب پاک رہتے ہیں. جو آدمی جتنا پاک رہتا ہے اللہ ان لوگوں کو اتنا ہی پسند کرتا ہے. خوب پاک رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طبیعت کو اس بات پہ آمادہ کرو، اس کا خوگر بناؤ کہ بہت پاک رہنا چاہیے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کی سنتوں میں سے ہیں، اور ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب تم ہاتھ دھو تو یہ ہاتھوں انگلیوں کے جو درمیانی حصے ہیں انہیں خشک کر لیا کرو. جیسے یہ ہاتھ دھویا نا تو اس کے درمیان میں انگلی میں پانی لگا رہ جاتا ہے نا، تو اس کا متعلق کہا کہ اسے بھی خشک کر لیا کرو. یہ پاکیزگی اور نفاست کی تو ہے. بہت زیادہ خدا نے اہتمام کیا اس کا بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ جو حب المتطہرین، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو بہت پاک لوگ ہیں. اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر دو اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اور آج کوئی کہہ کے کسی سے دیکھے تو لوگ تو لگتے لینے لگ جائیں، یہ پوری حدیث نہیں سناتے، آدھی سنا دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکی دیکھنا جس کے منہ سے بو نہ آتی، کہ مجھے اس سے فرشتے آتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اناجی ملا تناجی، میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں اور تم لوگ تو ان سے بات نہیں کرتے نا. تو فرشتوں کو منہ کی بو سے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے تم میرے لیے ایسی لڑکی تلاش کر دو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی اپنے لیے جو بیوی تلاش کرتا ہے یا وہ کسی کو کہتا ہے تو اس نے تو پوری زندگی گزارنی ہے. اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس آدمی کی ذات کا ہے، اس لڑکی کی ذات کا ہے. اسے نہیں پسند اپنے شوہر میں کوئی چیز، اس کے شوہر میں ہے تو نہ کرے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسانیت کا اتنا ڈھنڈورا پیٹو کہ کسی کو کوئی چیز نہیں بھی پسند تو انسانیت کے نام پہ چلو جی برداشت کرو. ایک خاتون ہے، اس کو فرض کر لیجئے کہ کوئی شوہر ایسا ہے جس کا رشتہ آیا وہ جسمانی طور پہ موٹا ہے، زیادہ فربی ہے، اس میں موٹاپا ہے، وہ نہیں پسند کرتی، اسے حق ہے وہ رد کر دے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی اس کو بھی تو رشتہ چاہیے، آخر اس کے ساتھ کون کرے گا؟ بھی جو بھی کرے، مسئلہ تو اس لڑکی کا ہے جس نے ساری زندگی گزارنی ہے، اور اسی طرح اس کا بھی مسئلہ ہے لڑکے کا جس نے ساری زندگی گزارنی ہے. اسے کہنا کہ بس ٹھیک ہے یہ ایسی ہے ویسی جو بھی ہے، اس میں فرض کیجئے اس کی عورت کی کوئی چیز نہیں پسند، آنکھوں میں کوئی بات ہے کسی چیز میں، تو اب اس کو مجبور کرنا کہ تم یہی رشتہ کرو، یہ درست نہیں. اس نے تو زندگی گزارنی ہے پوری. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جب رشتہ ہوا تو آپ نے کہا جابر تم نے وہ دیکھ لیا ہے اس قبیلے کی خواتین کو، ان کی آنکھوں میں بیماری کچھ نہ کچھ رہتی ہے، ایسے نہ ہو کہ بعد میں تمہارا نباہ اس سے مشکل ہو جائے، تو کل کو جو طلاق دینی ہے تو پہلے ہی ہوش کر لو. مراد یہ تھی. اس سے بھی بڑی بات حدیث میں آئی ہے. لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے انہیں پتہ نہیں کہ یہ مستقل ایک باب ہے جنس کی تعلیم کا، ان چیزوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور جو وہ خاتون نکاح میں آئی تھیں ان کے جسم پر سفید داغ تھے، برس ہو جاتا ہے نا جیسے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی کہ میں اس رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتا. تو اس نے کہا مجھے میرے گھر بھیج دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انس ان کی احترام بھی کرو، ان کی خدمت بھی کرو، انہیں پیسے بھی دو، سب چیزیں، اور واپس فرما دیا، رخصت کر دیا. نہیں ایک آدمی کو ایک چیز اچھی لگتی تو آپ اس پہ زبردستی جبر نہیں کر سکتے. ہاں وہ اپنا دل کی بات ہے، وہ آدمی برداشت کرتا ہے، اس کے لیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت پاک رہتے ہیں. حکم یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو. پھر فرمایا نساؤکم، اور ان کی بیویاں، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. جیسے انسان باغ لگاتا ہے
جیسے انسان فصل بیجتا ہے، اللہ نے فرمایا ان کی حیثیت تمہارے لیے ایسے ہی ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے اس چیز کو گویا کہہ دیا کہ ازدواجی تعلقات ایسے قائم کرنے ہیں وہاں جہاں سے اولاد کے ہونے کی توقع ہے، اور اس کے علاوہ غیر فطری تعلقات اس سے معلوم ہوا کہ منع ہو گئے. پھر ارشاد فرمایا فاتو حرثکم، اور تم اپنی اس کھیتی میں آؤ یا تم اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، انا شئتم، جیسے تم چاہو. اس انا کے لفظ پر بڑی بحث ہوئی، اس لیے اہل تشریح نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں انا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا تعلق بیوی سے جائز ہے، جسم کے اس کے اگلے حصے سے بھی اور پچھلے حصے سے بھی. انہوں نے اس لفظ انا سے استدلال کیا ہے اور اس کو بہت رد کیا ہے زمخشری نے، اور امام رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں بہت زیادہ، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ بہت اعتراض کیے ہیں تحفہ اثنا عشریہ میں. اس لیے پوری امت ان کے علاوہ پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں انا کا مطلب دو ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ انا شئتم جیسے تم چاہو، یعنی ایک اس سے منع کر دیا اللہ نے کہ ایام کی حالت میں تعلق نہیں رکھنا، ایک بات ہو گئی کیونکہ ناپاکی ہے، گندگی ہے. اور دوسرے یہ منع کر دیا کہ اس کے جسم کا جو پچھلا حصہ ہے اسے استعمال نہیں کرنا. یہاں سے پتا چلا دو چیزیں ہو گئیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا انا شئتم، جیسے بھی چاہو، یعنی اس جگہ کو جو حرام اللہ نے قرار دیا استعمال نہ کرنا، اور باقی جس پوزیشن میں بھی تم رہنا چاہو یہ جائز. کسی آدمی کا اطمینان ایسے ہے کہ وہ کھڑے ہو کر یہ کام کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے. یہودیوں نے مدینہ منورہ میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دی ہے یہ ایسے نہ کرو، کیونکہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ عورت نیچے رہے اور مرد اس کے اوپر ہو. اور اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اگر بچے کی پیدائش کے لیے کچھ ہو گیا تو بچے تمہارے بھینگے پیدا ہوں گے، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ اعتراض جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پوزیشن تمہاری یا بیوی کی ہو، اللہ کہتا ہے انا شئتم، جیسے بھی ہو، خدا کو اس پہ کچھ نہیں ہے. دو کاموں سے بچتے رہنا، ایک جگہ کے اعتبار سے، ایک وقت کے اعتبار سے. دو چیزیں منع ہو گئیں. اس کا تیسرا ترجمہ کیا ہے کہ انا شئتم متا شئتم، یعنی جب تم چاہو، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، کوئی قید نہیں لگائی. اسی لیے مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا، حتیٰ کہ پرائیویٹ پارٹس جو ہیں انہیں دیکھنا، شرن اس پہ بھی پابندی نہیں لگائی. جو بھی منع کرتے ہیں وہ اس کے لیے منع کرتے ہیں جس میں ایک طبیعی شرم و حیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا مسئلہ ہے، لیکن شریعت اس چیز کو نہیں کہتی. بہت سے احکامات جو مباح کے درجے کے ہوتے ہیں شریعت کہتی ہے تمہارا اپنا مسئلہ ہے، ہم نہیں روکتے اس. مثلاً کھانا ہے، ایک آدمی 2 روٹیاں کھاتا ہے، دوسرا 4 روٹیاں کھاتا ہے، تو شریعت کو اس سے بحث نہیں ہے. وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے، کھانا حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے، باقی تم جتنا بھی کھاتے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے. اسی طرح متا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ تم جس وقت بھی چاہو اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر سکتے ہو، دن میں یا رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، اور کسی بھی پوزیشن میں تم اس کو اور وہ تمہیں استعمال کر سکتی ہے. اللہ نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. اصل کام جو ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے کچھ اللہ کے پاس بھیجتے رہو. مراد یہ ہے کہ اولاد کی تمنا رکھو. جب تمہاری اولاد اچھے اعمال کرے گی تو تم تو پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، وہ اچھے اعمال تمہارے وہاں پر پہنچتے رہیں گے. قدموا لانفسکم، اپنی جان کے لیے کچھ چیز آگے بھیجو. مراد یہ کہ انسان اولاد کی تمنا کرتا ہے. 2 چیزیں ہیں ٹوٹلی جو اللہ نے منع کر دی، ایک وقت جو ناپاکی کا، اور دوسری چیز
یہ کر دی کہ وہ غیر فطری فعل نہ کیا جائے. اور تیسری چیز جو حدیث سے پتہ چلتی ہے جس کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے وہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے یہ اس وقت بھی انہیں کہتے تھے کہ ہم پوزیشن تو ایک ہی جائز سمجھتے ہیں کہ مرد اوپر ہو اور خاتون نیچے، لیکن وہ ایک دوسرے کا اعضاء کو اگر چوس لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے بہت برا کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی چیز حدیث میں آئی نہیں، لیکن وہ جو کہتے تھے اس پہ انہیں گویا ایک طرح کی وحشت ہوتی تھی، نفرت ہوتی تھی کہ کوئی آدمی ایسی حرکتیں کرنے لگے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ اپنی اولادوں کو اللہ کے ہاں کچھ بھیجو تو یہ نسل کو بڑھانے کی ترغیب ہے کہ تمہارے ہاں اولاد ہونی چاہیے. اسی لیے ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبیلے میں شادی کرو جہاں پر عورتوں کی اولاد زیادہ ہو. اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے وہ چیز ہے جو بعد میں نیکی کے آثار کو قائم رکھتی ہے. یعنی مفہوم یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نیکی جو کام کرے گی تمہیں اس کی نیکی اور اجر تمہیں آخرت میں ملتا رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اسے اور اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس عمل سے جب فارغ ہوں تو وہ یہ پڑھیں کہ اللہم جنبنا الشیطان، اللہ ہم دونوں کو شیطان سے اپنی حفاظت میں رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اللہ جو تو اولاد اس عمل کے نتیجے میں ہمیں عنایت فرمائے خدایا اسے بھی تو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ. شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا ہے کہ حضرت لکھنؤ میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے بانکے، اور بے حیائی میں حد کر دی ہے ان لوگوں نے، اور آپ ان کے متعلق کہیں کہ ہم ان کا کیا کریں. تو شیخ نے لکھا ہے کہ قصور ان کا نہیں، قصور ان کے ماں باپ کا ہے جنہوں نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا اللہ سے نہیں مانگی کہ اللہ ہماری اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا. اگر وہ یہ دعا مانگ لیتے تو ان کی اولادیں شیطان سے محفوظ رہتی، یہ حرکتیں نہ کرتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دعا مانگتے رہو، اور ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ دو کام، اور وہ تیسرا جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے مطلب اس سے بچتے رہو، ان کاموں سے کہیں ایسی حرکت نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہو. اور ایک اس میں مفسرین نے جو بحث کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انا شئتم، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جب بھی تم چاہو، انا کے لفظ پہ ہے نا بحث، جب بھی تم چاہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ کوئی آدمی ایک ہی وقت میں اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ، اس کی اور اس کی بیوی کا اپنا مسئلہ ہے. اس میں شریعت کہتی ہے تم آزاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے اور صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جب حج سے فارغ ہو کر آئے ہیں 1.5 مہینہ 2 مہینے لگ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ایک ہی رات میں اپنی 9 بیویوں کے پاس گئے، وغسل عند ھذا وغسل عند ھذا، اور یہاں بھی غسل فرمایا، یہاں بھی غسل فرمایا، یہاں بھی غسل فرمایا، ساری رات. یہ تعلیم شریعت نے دی. اسی لیے پوچھا گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تمہیں دوبارہ اپنی بیوی کے پاس جانا ہو تو تم غسل کر لو، یہ زیادہ اچھا ہے، اس سے تمہاری طبیعت میں تازگی پیدا ہو جائے گی. اور ارشاد فرمایا اگر نہ غسل کے لیے تمہارا جی چاہے تو وضو کر لو، اور ارشاد فرمایا وضو کے لیے بھی جی نہ چاہے تو پھر تم اپنے آپ کو دھو لو، جسم کے جو بھی حصہ ناپاک ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ بھی نہیں جی چاہتا تو تم اس حال میں سو بھی سکتے، کیونکہ اگر وہ سو جائے گا تو فجر کی نماز تک غسل کو مؤخر کر سکتا ہے، لیٹ کر سکتا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ فوری طور پہ غسل کرنا تو واجب نہیں،
اتنی تاخیر کر دینا کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے، یہ جائز ہے۔ تو جب یہ جائز ٹھہرا تو پھر اگلی نماز کے وقت میں بھی اگر غسل نہیں کرے گا تو پھر مکروہ ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ آخر پہ فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھو تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ جتنے بھی احکامات خدا نے دیے ہیں، اگر تم اچھی نیت سے یہ کام کرو گے اللہ کے ہاں اس پہ اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کی نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے تو اسے چاہیے وہ اپنے گھر چلا جائے اور اپنی بیوی سے تعلق کو قائم رکھے، کیونکہ باہر بھی ان عورتوں میں وہی کچھ ہے جو تمہارے گھر میں۔ اسی لیے شریعت نے اتنی نرمی رکھی ہے اس مسئلے میں کہ وہی بات ہے، اگر یہ نرمی نہیں ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے گا اور انسان تباہی مچا دیں گے۔ ایک لڑکا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث شیخ نے نقل کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، صحیح حدیث ہے، اور وہ کھڑا ہوا اور وہ رو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو اسے دیکھنے لگے کہ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آ کے کہے، تو آپ نے اسے قریب بلا لیا اور ہم اس کے لیے ناراض ہوئے کہ مطلب ایسی خراب بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجو۔ اتنی انسانی نفسیات سے واقف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی چیز ہونی چاہیے ان لوگوں میں جو تعلیم دیتے ہیں لوگوں۔ آج کے زمانے میں کوئی مولوی صاحب سے جا کے مسئلہ یہ کہہ دے، توبہ، کفر اسلام سے کم تو بات ہی نہ ہو، ہاں اسے کافر ہی قرار دے دیں، مسجد سے ہی نکال دیں۔ حالانکہ انسانی ضرورت ہے، ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے تو مانگتا نہیں، پیاس لگتی ہے تو یہ نہیں کہتا پانی پلا دیں، ایسے ہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قریب کرو اسے، اور حدیث میں آتا ہے جب وہ بیٹھا آپ کے پاس تو آپ نے فرمایا یہ جس کام کی تم مجھ سے اجازت مانگنا چاہتے ہو، یہی کام فرض کرو تمہارے خاندان میں تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو تم اسے درست سمجھو گے؟ اس کا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی ہو جائے اور کوئی یہ کام کرنا چاہے، اس نے فرمایا ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ایسے کام میں پڑ جائے، اس نے کہا بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر جس عورت کو بھی تم استعمال کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن اور بیٹی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اسے صبر دے دے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا وہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں پھرتا تھا اور ایسے ہو گیا تھا جسے اسے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اتنا پاک معاشرہ تھا، اتنا اچھا کہ عبد الملک بن مروان جو خلیفہ تھا کئی آدمیوں کو قتل کروایا، بڑے مظالم اس کے بہت سے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ کی قسم اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں مردوں کے متعلق ایسی چیز ہو گئی تھی تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی سے تعلق قائم کر لے۔ اس کا میری سمجھ میں بات نہیں آتی، اتنے پاک لوگ تھے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یاد رکھنا تم نے اللہ سے ملنا ہے جا کے۔ یہ 2 دن کی بات نہیں، یہ کھیل نہیں ہے، اس میں ثواب بھی ہے عذاب بھی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس فعل میں بھی ثواب ہے، اور عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اس میں ثواب کا ہمیں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم بدکاری کرتے تو تمہیں گناہ نہ ہوتا؟ تو عرض کیا ہم نے کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح اس کے دوسرے مرحلے کو دیکھو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا بشارت دے ایمان والوں۔ بشارت کیوں دے؟ اس لیے کہ اللہ اگر یہ حکم نازل کر دیتا کہ تم شادی ہی نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ نے اجازت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ بتا بھی دیا کہ اعتدال کی راہ کیا ہے اور تمہارے لیے صحیح احکامات کیا ہیں۔ تینوں باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک تو اللہ سے ڈرنا، دوسرے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھنا تمہیں اللہ سے ملنا ہے جا کے، خدا پوچھے گا تم سے۔
وبشر المومنین، اور ایمان والوں کو بشارت دے۔ ایک بات رہ گئی، اور وہ یہ بات ہے کہ یہ جو آیا ہے نا قدموا لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے بھیجو، اس سے مفسرین کہتے ہیں اولاد کا ہونا۔ اور اولاد کے معاملے میں شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اسباب اور وسائل ہیں اور وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے، اچھی تعلیم کر سکتا ہے، جتنی اولاد ہو اتنی اچھا ہے۔ اور اگر اسباب اور وسائل نہیں اور اولاد کی تعلیم نہیں ہو سکے گی، تعلیم ہو گئی تو تربیت نہیں ہو سکے گی، یا بیوی ایک ہے اور اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، یا مسلسل اگر بچے ہوں گے تو وہ ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دے سکتی، یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جن کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس انسان کو منصوبہ بندی کرنا، فیملی پلاننگ کرنا یہ جائز ہے۔ فیملی پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کنا نازل والقرآن ینزل، جس زمانے میں قرآن نازل ہوتا تھا ہم لوگ عزل کرتے تھے، اور ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اگر عزل کرنا برا ہوتا تو اللہ اس کے بارے میں بھی وہی نازل کر دیتا۔ اور عزل کا مطلب یہ تھا کہ شوہر جب فارغ ہونے لگے تو اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، تاکہ کوئی چانس نہ رہے اس بات کا کہ اس کا اور بیوی کے جو مادے ہیں ان کا ملاپ ہوا ہے اور بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم جو مرضی کر لو، اور اللہ نے جس کو بھیجنا ہے اسے بھیجنا ہی بھیجنا۔ مراد یہ تھی کہ جب تم آخری وقت میں اس سے الگ ہو گئے تو اس سے پہلے ہی ممکن ہے کوئی ایک آدھ قطرہ اس کے جسم میں رہ جائے اور اسی سے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ فرمایا کچھ بھی کرو، جو اس روح نے آنا ہے سو آنا ہے۔ تدبیر کے اعتبار سے یہ اس فیملی پلاننگ کا گویا سمجھ لیجئے اس زمانے میں یہی چیز تھی، لوگ ایسے کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ان لوگوں کو۔ اس لیے اسی بنیاد پر اب مفتی حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر شرعاً کوئی عذر ہے، جیسے عذر آپ سے بیان کیے نا کہ خاتون کا بیمار رہنا یا بچوں کے زیادہ ہو جانا یا اسباب اور وسائل کا نہ ہونا، یہ سارے اسباب میں سے کوئی ہو اور اس کے لیے کوئی فیملی پلاننگ کرنا چاہے تو بھی جائز۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ اب بھی فقہا یہ کہتے ہیں مفتی حضرات کہ مستقل جو آپریشن ہے وہ نہ کرائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، پھر اولاد کی طلب ہوتی ہے یا حالات اچھے ہو جاتے ہیں، آدمی کہتا ہے اور اولاد ہو جائے تو پھر اس کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، وگرنہ فیملی پلاننگ کی ساری صورتیں برابر ہیں، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جسے کہیں یہ مکروہ ہے یا یہ زیادہ اچھی ہے، سب برابر۔ اور دوسری طرف بدقسمتی دیکھو کہ ہمارے ممالک میں جن کا کوئی تعلیم اور تربیت کا بندوبست نہیں اور باپ ریڑا چلاتا ہے، تانگا چلاتا ہے، ان کے 10-10 بچے، اور جو 5-5 7-7 بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے اسباب اور وسائل دیے ہیں، ان کے 2-2 بچے، تو یہ 30 سال بعد ہوگا کیا؟ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ آج سے 30 برس بعد کیا ہوگا۔ جو بالکل تربیت نہیں ہے جن کی، وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور جو اچھے کام کے لوگ ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ مسلمان کس چکر میں پڑے گئے؟ یہ ہے بے فکری کہ انہیں بس اپنا پتہ ہے، باقی معاشرے میں جو مرضی ہوتا رہے۔ بھئی جب اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، استطاعت خدا نے دی ہے، تم بچوں کو پال سکتے ہو، تربیت ہو سکتی ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، پھر کیا ہے اس میں؟ یہ چیز رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر المومنین، ایمان والوں کو بشارت دے کہ اللہ نے اس چیز کو جائز قرار دیا، اور اگر خدا نہ جائز قرار دیتا پھر کیا ہوتا؟ پھر سارے لوگ گناہ کار ہو جاتے۔ یہ جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے نا، بلکہ پچھلی آیت ایام کے بارے میں، اس بنیاد پر اب آگے اور مسائل آئیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی چیز قسم تھی
اور اللہ تعالی نے اب انتظامی امور میں سے ایک بات چھیڑی اور ارشاد فرمایا کہ ولا تجعلوا اللہ، اور اللہ تعالی کو نہ بناؤ تم عرضتاً آڑ. عرضہ کہتے ہیں کسی چیز کا سامنے رکھ لینا، یہ عرضہ ہو گیا. یہ